السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین۔ آیت نمبر 79 سورہ یوسف ہم پڑھ چکے، اور جس میں ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو مصر کی بادشاہت اور تمام خزانوں کا مالک جو ہے وہ بنا دیا گیا، اور ان کی بہترین حسن تدبیر سے پورے مصر میں غلہ وافر مقدار میں دستیاب تھا، جبکہ باقی علاقوں میں غلہ نہیں مل رہا تھا، اور جو مل رہا تھا وہ بھی مہنگے داموں مل رہا تھا۔ اس طرح قحط کے سالوں میں جو ہے وہ مصر سے لوگ ارد گرد کے علاقوں کے لوگ غلہ لینے آ رہے تھے، اور یہی بات اخوان یوسف تک بھی پہنچی، اور وہ بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے۔ اور پھر جب وہ مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور اس طرح انہوں نے اپنے بھائی بن یامین کو لانے کے لیے کہا کہ اگلی دفعہ اگر تم اسے لے کر نہیں آئے تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ پھر اخوان یوسف نے غلے کی لالچ میں کسی طرح یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے والد کو راضی کر لیا، اور بن یامین کو اپنے ساتھ لے کر مصر پہنچ گئے۔ جب وہ مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ان کی خاص میزبانی کی، اور اپنے بھائی کو بن یامین کو اپنے پاس بلا کر انہیں ساری باتوں کی اطلاع دی کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور یہ سارے جو معاملات ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد انہیں اپنے پاس روکنے کے لیے ایک بہترین تدبیر کی، جس میں انہوں نے اخوان یوسف کے سامان میں، خاص طور پہ بن یامین کے سامان میں، اپنا پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا، اور جب وہ ان کے سامان سے دریافت ہوا تو اسی صورت میں انہوں نے یعنی جو ان کا قانون تھا فلسطین سے آئے ہوئے لوگوں کا، کنانیوں کا، اخوان یوسف کا، اس کے قانون کے مطابق بن یامین کو روک لیا۔ اور اس طرح جب انہوں نے انہیں روک لیا تو ان کے بڑے بھائی، خاص سارے بھائی بہت پریشان ہوئے، خاص طور پہ بڑا بھائی جو ہے اس نے درخواست کی یوسف علیہ السلام سے کہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، کیونکہ ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں اور اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام یعنی اپنے والد سے وعدہ لیا تھا کہ وہ بن یامین کو خیر و عافیت سے واپس ان کے پاس لے کے آئیں گے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان یعنی بن یامین کی جگہ کسی اور کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ آگے دیکھتے ہیں آج کی آیات، آیت نمبر 80۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ جب وہ یعنی اخوان یوسف جو ہیں وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ ہو کر مشورے کرنے لگے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے باپ نے اللہ کے نام پر تم لوگوں سے پختہ عہد لیا ہے، نیز تم اس سے بیشتر یوسف کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو۔ اب میں تو یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرے باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو برادران یوسف کو فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے والد کو کیا منہ دکھائیں گے، جس سے اتنا پختہ عہد کیا تھا کہ ہم بن یامین کو ضرور ساتھ لائیں گے، الا یہ کہ ہم پر کوئی آفت نہ ٹوٹ پڑ جائے۔ اب اگر یہ اس کے 10 بھائی باپ کے پاس جاتے اور صرف بن یامین نہ ہوتا تو ان سے زیادہ ان کے جھوٹ اور مکر و فریب کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے، بالخصوص اس صورت میں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام والے واقعے کی وجہ سے باپ پہلے ہی ان کی طرف سے بدظن تھا۔ اب لگے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے منت سماجت کرنے کہ آپ نے ہم پر پہلے بھی بہت احسان کیے، ایک اور یہ احسان بھی کر دیجئے کہ بن یامین کو جو ہے ہمارے ساتھ جانے دیجئے، اور اس کے بجائے ہم میں سے کسی کو اپنا غلام رکھ لیجئے، کیونکہ ان کے باپ بہت بوڑھا بزرگ ہے، اس کی جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس کے جواب میں سیدنا یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ ایسا ظلم ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو اسی کو اپنے پاس رکھیں گے جس کے سامان سے ہمیں اپنا گمشدہ مال درآمد ہوا ہے۔ اس مقام پر بھی سیدنا یوسف علیہ السلام نے
بن یامین کو چور نہیں کہا اور نہ ہی ان پر چوری کا الزام لگایا، کیونکہ فی الحقیقت انہوں نے چوری کی ہی نہیں تھی۔ اور پھر جب یوسف علیہ السلام نے ایسا احسان کرنے سے صاف جواب دے دیا تو سب بھائی جو ہیں وہ تنہائی میں جا کر موجودہ پریشان کن صورتحال پر غور کرنے لگے، اور اگر انہوں نے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں زیادتی نہ کی ہوتی تو اب صورتحال اس قدر سنگین نہ ہوتی۔ ان حالات میں بڑے بھائی نے گزشتہ واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے آپ کو اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں سمجھتا، البتہ تم لوگ جا کر باپ کو اس صورتحال سے مطلع کر دو، میں یہیں رہوں گا اور پھر کوشش کروں گا کہ بن یامین کو ان لوگوں سے لا سکوں یا پھر مجھے موت آ جائے، یا اگر میرا باپ مجھے اپنے پاس آنے کا حکم دے تبھی میں اپنے باپ کو منہ دکھا ہو سکتا ہوں۔ اب جو بات اللہ کو منظور ہوگی وہی میرے لیے قابل قبول ہوگی اور وہی میرے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کرے گا۔ بہرحال میں تمہارے ساتھ گھر جانے کو تیار نہیں اور اس پر موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ آیت نمبر 81، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین۔ تم لوگ اپنے باپ سے جا کر کہو ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے ہیں اور ہم پوشیدہ چیزوں کے نگہبان نہیں ہیں۔ یعنی ہم نے خود تو ہم نے خود دیکھا تھا کہ گمشدہ پیالہ اس کے سامان سے نکلا تھا، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی، اور جب ہم نے آپ سے اس کی حفاظت کرنے کا عہد و پیمان کیا تھا اس وقت ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ مصر جا کر چوری کرے گا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ تمہارے ہاں چور کی کیا سزا ہے، تو ہم نے وہی بات بتائی جو ہم جانتے تھے، یعنی چور اس شخص کی غلامی میں 1 سال رہے گا جس کی اس نے چوری کی ہوگی، مگر ہمیں کیا خبر تھی کہ ہمارا یہ بیان ہم پر ہی لاگو ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 82، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ بستی والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم رہے اور اس قافلے سے بھی جن کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم یقیناً سچے ہیں۔ یعنی اگر آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے تو اہل مصر سے دریافت کر لیجئے یا اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جو ہماری ہمراہی میں تھے، ان شہادتوں سے آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں سچی بات ہی کہہ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یہاں قریہ کا لفظ اہل القریہ یعنی بستی والوں کے معنی میں ہے اور عیر قافلے میں شریک لوگوں کے معنوں میں آیا ہے۔ آیت نمبر 83، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا، یعنی جب بیٹے ان کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے جا کر انہیں یہ ساری بات بتائی کہ بات یوں نہیں بلکہ تم نے ایک بات بنا کر اسے بنا سوار کر پیش کر دیا ہے، لہٰذا اب صبر ہی بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ بہینہ وہی الفاظ ہیں جو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس وقت بھی کہے تھے جب برادران یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد رات کو روتے دھوتے ہوئے باپ کے پاس آئے تھے اور ایک جھوٹا سا واقعہ بنا کر انہیں سنا دیا تھا۔ اب کی بار آپ نے بیٹوں سے پورا واقعہ سننے کے بعد جو انہیں تنبیہ کی تو اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ کیا تم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کسی شخص کے سامان سے کسی گمشدہ چیز کا برآمد ہونا اس بات کا یقینی ثبوت کب ہوتا ہے کہ اس شخص نے ضرور چوری کی ہے؟ ممکن ہے کہ کسی دوسرے نے اس کے سامان میں وہ چیز رکھ دی ہو۔ پھر تم نے یوسف علیہ السلام پر چوری کا مزید الزام لگا کر بن یامین پر لگے ہوئے الزام کو پختہ تر بنا دیا۔ اس تنبیہ سے 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے، ایک یہ کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ میرے یہ بیٹے چور نہیں ہو سکتے، اور دوسرا یہ کہ برادران یوسف اپنے ان دونوں بھائیوں یعنی چھوٹے بھائیوں سے ہمیشہ ہی بدگمان رہتے تھے، اور سب جو ان کے والد نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مجھے واپس لا دے، تو سب سے مراد یوسف علیہ السلام، بن یامین اور ان کا وہ بڑا بھائی ہے جو شرم و ندامت کے مارے مصر ہی میں رہ گیا تھا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، آیت نمبر 84، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یعقوب علیہ السلام نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں غم سے بے نور ہو گئی تھیں اور وہ خود غم سے بھرے ہوئے تھے۔
تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، یعنی اپنے بیٹوں کو کچھ لانت ملامت نہیں کی اور درگزر سے کام لیا، حالانکہ اس واقعے نے پرانا زخم پھر سے ہرا کر دیا تھا۔ البتہ بے اختیار آپ علیہ السلام کے منہ سے ہائی یوسف کے الفاظ نکل گئے، جبکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا غم آپ کی رگ رگ میں سرایت کر چکا تھا۔ قزیم اس مشک کو کہتے ہیں جسے مشک کو کہتے ہیں جس کو لبالب بھر کر اس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ بالالفاظ دیگر یوسف علیہ السلام کا غم آپ کے گلے تک پہنچ چکا تھا، مگر پھر بھی آپ شکوہ و شکایت یا بے قراری کا کوئی لفظ زبان سے نکالنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور جب سب کچھ ضبط ہی کیے جا رہے تھے جس کا اثر آپ کی آنکھوں پر پڑا اور آپ کی بینائی جاتی رہی۔ آیت 85 قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین۔ یہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہی رہیں گے، حالانکہ آپ اپنے آپ کو غم میں گلا دیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلموا من اللہ ما لا تعلمون۔ جب ان کے بھائی غصے میں اپنے والد سے یہ بولنے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ سے میں کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے۔ باپ کے منہ سے آہ سن کر بھی حاسد بیٹوں کو ان پر رحم نہیں آیا، بلکہ الٹا باپ کو ملامت کرنے لگے، اور اب اس قصے کو چھوڑتے کہ آپ اس قصے کو چھوڑتے بھی نہیں ہو یا اسی کے غم میں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مغموم باپ نے انہیں جواب دیا کہ میں تمہیں تو کچھ بھی نہیں کہتا، تم جو کچھ تم نے چاہا کر لیا، میں تو اپنی پریشان حالی کو اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اسی سے صبر کی توفیق چاہتا ہوں، کیونکہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یوسف ابھی زندہ ہے جسے اللہ نے مجھ سے دور کر دیا ہے، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا اس وجہ سے آپ کو یقین تھا کہ یقیناً میرا یوسف زندہ ہے اور کسی نہ کسی دن ضرور اس سے ملاقات ہوگی، اور وہ خواب پورا ہو کے رہے گا۔ اور یہی وہ بات تھی جسے یعقوب علیہ السلام تو جانتے تھے لیکن ان کے بیٹے نہیں جانتے تھے، اور آپ اپنے بیٹوں کو یہ بات بتانا بھی نہیں چاہتے تھے، کہیں حسد کے مارے جل بھن نہ جائیں۔ آیت نمبر 87 یا بنی یذهبوا تحسسوا من یوسف و اخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین۔ اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش میں سر توڑ کوشش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ اسی یقین کی بنا پر آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی دونوں کے لیے کوشش کرو کہ وہ ہمیں مل جائیں، اور تیسرے بیٹے کا جو مصر میں رہ گیا تھا آپ نے اس لیے نام نہ لیا کہ وہ خود اسی غرض سے وہاں اٹکا ہوا تھا کہ بنیامین کے حالات پر نگہداشت رکھے، اور جب بھی کوئی رہائی کی صورت ممکن ہو اسے بروئے کار لائے، اور انہیں تاکید کی کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ پھر جب وہ بار یعنی تیسری بار یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش میں یوسف کے پاس آئے تو کہنے لگے، حضور والا، ہم اور ہمارے گھر والے سخت تکلیف میں ہیں اور ہم حقیر سی پونجی لائے ہیں، آپ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے ہمیں غلہ دے دیجئے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے متعلق تو کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہو سکتا ہے اور کس سمت کو جا کر اسے تلاش کیا جائے، کیونکہ ظن ضرور تھا کہ جس قافلے نے اسے کنویں سے نکالا تھا وہ مصر کو جا رہا تھا، لہٰذا یہ امکان تھا کہ شاید وہ مصر ہی میں ہو، اور بن یامین کے متعلق تو یقین تھا کہ اسے شاہ مصر نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور تیسرا بھائی بھی ادھر ہی تھا، لہٰذا انہوں نے تیسری بار بھی مصر کا رخ کیا، کچھ تھوڑی بہت پونجی بھی مہیا کر لی کہ اس قید سالی کے زمانے میں کچھ غلہ ہی لے آئیں گے، اور اسی دوران میں اپنے بھائیوں کی بازیافت کے لیے بھی کوشش کریں گے۔ چنانچہ مصر پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے شاہ مصر ہی کا رخ کیا اور اس سے التجا کی کہ ہم لوگوں پر سخت مشکل وقت آن پڑا ہے، کھانے کو غلہ نہیں اور غلے کے لیے رقم بھی نہیں، تھوڑی سی رقم ہم لائے ہیں،
اگر آپ غلہ پورا دے دیں تو آپ کی انتہائی مہربانی ہوگی۔ آپ کے ہم پر پہلے ہی بہت سے احسانات ہیں جن کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، اب بھی ہم پر احسان فرمائیے، اور اللہ کی اس ہی آپ کو اس کی جزا دے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو فرمایا، آیت نمبر 89 میں، قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا، پتہ ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب تم نادان تھے؟ اپنے بھائیوں اور گھر والوں کی یہ داستان غم ان الفاظ میں سن کر سیدنا یوسف علیہ السلام اب زیادہ دیر حالات پر پردہ ڈالے رکھنا برداشت نہ کر سکے۔ ان کا دل بھر آیا اور ان کی اسی التجا کے جواب میں ان سے یہ پوچھا، کچھ وہ منظر بھی یاد ہے جو سلوک تم نے اپنے بھائی یوسف سے کیا تھا، پھر اس کے بعد جو سلوک اپنے اس چھوٹے بھائی بن یامین سے کرتے رہے ہو؟ اس سوال میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے پیرایا بھی ایسا اختیار کیا جس سے انہیں مزید ندامت نہ ہو، یعنی جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ ناسمجھی اور بے وقوفی کی بنا پر کرتے رہے ہو۔ آیت نمبر 90، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ وہ چونک کر بول اٹھے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، جو کوئی اس سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو شاہ مصر کے اس سوال پر وہ یکدم چونک اٹھے کہ اسے ان باتوں کی کیسے خبر ہوگی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شاہ مصر یوسف ہی ہو۔ پھر اپنی اس حیرت اور استجاب کو دور کرنے کے لیے شاہ مصر سے سوال کیا کہ آپ یوسف ہی تو نہیں؟ شاہ مصر نے جواب دیا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور جسے میں نے پچھلی مرتبہ روک لیا تھا وہ میرا چھوٹا بھائی بن یامین ہے جو اب میرے پاس ہے۔ دیکھ لو اللہ نے ہم پر کیسی رحمت فرمائی اور ہم دونوں بھائیوں کو طویل جدائی کے بعد ملا دیا، اور ذلت کو عزت سے، تکلیف کو راحت سے، اور تنگی کو آرام سے، سکون سے بدل دیا۔ جس بھائی کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آج اسے پورے ملک مصر کی حکومت عطا فرما دی، اور اللہ صبر کرنے والوں اور اپنے سے ڈرنے والوں کو اپنی نعمت سے ہی نوازتا ہے۔ آیت نمبر 91، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین۔ وہ کہنے لگے، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور ہم ہی خطا کار تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے اس جواب پر ان کے سارے کارنامے ان کی آنکھوں کے سامنے پھر گئے اور برملا اعتراف کرنے لگے، بے شک ہم ہی غلط کار تھے اور آپ اسی عزت کے مستحق تھے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس خیال سے کہ شاہ مصر ان کا بھائی ہے، وہ اس وقت بادشاہ، ممکن ہے صاحب کا خطاؤں پر ان کا مواخذہ کرے، لہذا دل ہی دل میں کچھ ڈر بھی رہے تھے۔ آیت نمبر 92، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ جو ان کے اندر اندیشے تھے ان کو بھانپ لیا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، جو ہو چکا سو ہو چکا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی سرزنش نہیں، اور آئندہ میں تمہاری ایسی تقصیر کا ذکر بھی نہیں کروں گا۔ میں نے سب کچھ تمہیں معاف کر دیا اور اللہ سے دست بدعا ہوں کہ وہ بھی تمہیں معاف فرما دے، اور مجھے قوی امید ہے کہ وہ ضرور تمہیں معاف فرما دے گا کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ آج کے لیسن کی آخری آیت 93، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ یہ میری قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، وہ بینا ہو جائیں گے، اور انہیں لے کر تم سب اہل و عیال سمیت میرے پاس آ جاؤ۔ تو برادران یوسف کی سیدنا یوسف علیہ السلام سے اس طرح حیرت انگیز ملاقات کے نتیجے میں دو مسئلے از خود حل ہو گئے۔ ایک وہ مہم جس پر باپ نے ان بیٹوں کو بھیجا تھا، یعنی وہ جا کر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کریں، اور دوسرا غلے کی فراہمی کا مسئلہ جس کے لیے برادران یوسف تھوڑا عرصہ پہلے شاہ مصر کے سامنے نہایت عاجزی سے التجا کر رہے تھے۔ اب وہ بس سیدنا یوسف علیہ السلام کے حکم کے منتظر تھے،
چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم اب واپس جاؤ اور اپنے پورے خاندان کو میرے پاس لے آؤ، اور یہ میری قمیض لے جاؤ، اسے میرے والد کے چہرے پہ پھراؤ گے تو انشاءاللہ ان کی بینائی بحال ہو جائے گی۔ بینائی کی واپسی کی وجہ کچھ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس کے فراق میں ان آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی، اسی کے وصال سے وہ مصیبت دور بھی ہو جاتی ہے اور اس طرح بینائی واپس آنا ممکن ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شدید مرض میں مبتلا مریض کے پاس جب کوئی ایسا قریبی رشتہ دار آ جاتا ہے جس سے اسے دلی لگاؤ ہو تو مریض خود بخود ہی تندرست ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کسی غیر معمولی خوشی کے اثر سے بعض نابینا دفتن بینا ہو گئے۔ تاہم اگر اس بات کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے معجزے لیا جائے تو بھی کچھ مضحکہ نہیں، یعنی یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ ان کی قمیض ان کے والد کے چہرے پہ ڈالنے سے ان کی آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ واپس آ گئی۔ تو ابھی سورہ یوسف چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے کہ پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا۔ آج کی آیات میں بھی ہم نے یہی پڑھا کہ اپنے بھائیوں کی ان تمام تر مکارانہ چیزوں کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے غم سن کر انہیں فوراً معاف کر دیا اور دوبارہ ان کو جتایا بھی نہیں کہ تم نے یہ اور یہ ہمارے ساتھ کیا، اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ بولے تھے کہ لا تثریب تم اليوم، آج کے دن تمہارے لیے کوئی پکڑ نہیں، کوئی سرزنش نہیں، یعنی جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، میں بھی فتح مکہ کے موقع پر تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اور یہ ایک پیغمبروں کی روش ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے ذاتی انتقام لوگوں سے نہیں لیتے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے دین پر عمل کرنا، اللہ کے دین کے مطابق لوگوں کی تربیت کرنا ہے۔ اس لیے وہ ان باتوں میں نہیں پڑتے کہ ہمارے ساتھ کسی نے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا اور ہم اس کا بدلہ لیں، بلکہ وہ اپنے اصل مشن کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں سے ذاتی انتقام نہیں لیتے۔ تو صبر کی ایک پوری داستان ہے جو سورہ یوسف کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے صابرین بندوں میں شامل فرمائے، کیونکہ صبر جو ہے وہ انسان کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے کہ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے، مجھے میری نظروں میں کم تر اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔